صلوات پڑھیں محمد والا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الملك الحق المبين الذي هدانا صراطا المستقيم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيد الأوصياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات اللہ محترم سوالان سید الشہداء مقام ولایت کے عنوان سے ہماری یہ گفتگو آج اپنی چوتھی منزل میں داخل ہو رہی ہے اور گزشتہ 3 روز کی 3 ایام کی گفتگو میں میری یہ کوشش رہی کہ ولایت کے ولی کے جو متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں لغت کی کتابوں میں یا مفسرین نے جو ولی کے معنی اس آیت مبارکہ کی ذیل میں بیان کیے ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں اور جس اعتبار سے بھی اس آیت مبارکہ کی مزاج اور لحن الہی سے جو معنی سازگار ہے اس کو دلیلوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے ثابت کروں اور بہرحال میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اس کی بار بار تکرار بھی کر رہا ہوں
میری یہ کوشش رہی ہے اور آئندہ بھی رہے گی کہ جو بھی دلیل پیش کروں، جو بھی نظریہ آپ کے سامنے بیان کروں، کوشش یہ ہوگی کہ اس طریقے سے بیان کروں کہ اس کی دلیل، وہ نظریہ تمام مکتب فکر مسلمان کی نظر سے ہو کر آپ تک پہنچے، اور جتنے بھی مفسرین چاہے وہ مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہوں یا مکتب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی مفسر کی تفسیر میں یہ بات آپ کو مل جائے۔ کل کو کوئی بھی شخص اگر آپ سے آ کر پوچھے کہ بھئی جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ کسی بھی قدیم علماء کے اعتبار سے آپ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں، ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، تو آپ ایسا نہ ہو کہ پریشان ہو کہ بھئی یہ بات تو ہم نے کر دی، آیا اس کی پشت پہ کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں ہے، کسی مفسر نے اس کو بیان بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ اس تفسیر کی طرف بھی رہنمائی کروں تاکہ آپ جا کر اس کو دیکھ سکیں، تدبر کر سکیں، فکر کر سکیں، اور اپنے پاس ولایت امیر المومنین کا، وہ معارف اہل بیت کا خزانہ جمع کر سکیں کہ جس کے ذریعے سے ہم، ہمارے اجداد اور آنے والی ہماری نسلیں دنیا کو ولایت امیر المومنین کی پہچان کروا رہی ہے۔ دیکھیں میں نے یہ بات آپ کو بیان کی، یقین مانیے کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ علامہ مرتضیٰ عسکری صاحب اپنی کتاب احیاء دین میں ائمہ کا کردار، اس کتاب میں مرتضیٰ عسکری صاحب جہاں پر تشیع کی اور شیعہ کی تعریف کرتے ہیں، وہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ جی شیعہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات محمد علیہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفتہ بلا فصل مانے، تمام اولاد علی سے لے کر اور زمانے کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک، تمام ائمہ کی امامت پر ایمان رکھتا ہو، اور اس کے بعد ایک جملہ بیان کرتے ہیں کہ شیعہ کا کام یہ ہے، شیعہ کی ذمہ داری یہ ہے، شیعہ نے علی کے اوپر اللہ نے یہ کام سونپا ہے کہ وہ اپنے کردار سے، اپنی رفتار سے، اپنی گفتار سے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے دنیا کو علی کی ولایت کا اعلان کرواتا ہے۔ کیا کہا؟ اپنی گفتار سے، اپنی رفتار سے، اپنے کردار سے، اپنی افکار سے، یعنی زندگی کے ہر پہلو سے یہ شیعہ کی تعریف کر رہے ہیں مرتضیٰ عسکری صاحب کہ اپنے زندگی کے ہر پہلو سے، شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو زندگی کے ہر پہلو سے وہ کردار ادا کرے کہ جس کردار سے دنیا پہچانے کہ یہ جو سامنے آ رہا ہے نا، اس کو نام سے نہیں پہچانو، اس کو اس طرح سے پہچانو کہ یہ علی کا چاہنے والا آ رہا ہے۔ نام جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، نام جانتا ہو، ایک سلوات پڑھیں محمد والا، نام جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، نسب جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، نام جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، نسب جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، کس قبیلے سے ہے یہ نہ جانتا ہو، اسے فرق نہیں پڑتا، لیکن اسے اتنا ضرور معلوم ہو کہ
تعریفی طور پر خاندانی اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے، گاؤں کے اعتبار سے، شہر کے اعتبار سے، محلے کے اعتبار سے جانتا نہیں ہوں، لیکن اس کا کردار یہ بتا رہا ہے کہ یہ علی کا چاہنے والا اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہو تو میں نے پچھلے سال یہ جملہ ادا کیا، اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، تاکہ جی میں خیر پور پچھلے سال پہلی مرتبہ آ رہا تھا اس مقام کا، تو میں جب کراچی سے بس میں بیٹھا، کیونکہ ہم ایران سے آتے ہیں تو بہت مختصر وقت کے لیے جہاں جہاں ہم ڈیوٹی لگاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، تو جب میں بس میں بیٹھا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کس راستے سے جا رہا ہے، کس علاقے سے جا رہا ہے۔ کافی دیر تک بس چلتی رہی، کافی دیر تک، کبھی یہاں موڑے، کبھی وہاں موڑے، کبھی سب لے جائے۔ اچھا کچھ دیر کے بعد اب کیفیت تبدیل ہونے لگی کہ مولا محرم آ رہا ہے اور دشمن تو ہر مقام پر تیار ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کسی اور راستے سے ہمیں لے جا رہا ہو۔ بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی، بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی کہ مولا یہ صحیح راستے پر نہیں لے جا رہا یا نہیں لے جا رہا۔ اب ہر طرف میں نے کیا کہا تھا کہ مرتضیٰ عسکری صاحب کہتے ہیں کہ علی کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو زندگی کے ہر پہلو سے علی کی ولایت کا اظہار کر رہا ہو۔ اب ہر طرف نگاہ اٹھ رہی ہے، نہیں معلوم کس کو دیو ڈھونڈ رہی ہے، ہر طرف نگاہ اٹھ رہی ہے، کبھی اس طرف دیکھوں کبھی اس طرف دیکھوں۔ اچھا ایک جگہ اس نے روکا بھی طہارت وغیرہ کے لیے، وہاں پر بھی کسی اور چیز کی فکر تھی نہیں، کبھی پیچھے دیکھوں کبھی آگے دیکھوں، نہیں معلوم نظریں کس چیز کو ڈھونڈ رہی تھی، پریشان تھا، بہت پریشان، نہیں معلوم کس چیز کو نظر دیکھ رہی تھی، لیکن یقین مانیے عجیب و غریب کیفیت تھی، مولا کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد جب مجھے علی کے موالی کے گھر کی نشانی مل گئی، یقین کریں میں اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں، جب نگاہ اٹھی تو میں نے دیکھا کہ یہ جو نشان ہے یہ کسی اور کے گھر پر ہو ہی نہیں سکتا۔ یقین مانیے جب میری نگاہ اٹھی میں نے دیکھا، اب جب میں نے پہلی مرتبہ دیکھا نا، خدا جانتا ہے واللہ کہہ رہا ہوں واللہ کہ مجھے ایسا قلبی سکون ملا کہ جب میں نے ایک گھر پر دیکھا کہ علی کا وہ نشان جو عباس سے منسوب ہے، جیسے ہی میری نگاہ میں وہ علم مبارک آیا، فوراً دل نے یہ اپنے آپ کو تسکین دی کہ اب پریشان نہ ہو، اب جو آپ جس راستے پہ جا رہے ہو یہ راستہ علی والوں کی طرف ہی جاتا ہے، کسی اور طرف نہیں جاتا۔ اب قلبی سکون کے لیے ایک گھر پہ نظر آیا، دوسرے گھر پر نظر آیا، تیسرے گھر پہ نظر آیا، چوتھے گھر پہ نظر آیا۔ اچھا سکون کیوں مل رہا تھا؟ سکون کیوں مل رہا تھا؟ بعد میں نے اپنے آپ سے، اچھا میں اب سفر میں بیٹھا ہوں اور اب اپنے آپ سے سوال بھی کر رہا ہوں، خود ہی سوال کر رہا ہوں، خود ہی جواب دے رہا ہوں کہ بھائی اب کیوں سکون مل رہا ہے؟ کہا نہیں، اب وہ نظر آ گیا کہ جو خود نشاندہی کر رہا ہے، خود نشاندہی کر رہا ہے کہ یہاں پر علی کے موالی رہتے ہیں۔ کہا بھائی کیسے پہچانا؟ کہا اس لیے کہ یہ جو نشان ہے نا یہ کسی اور جگہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ خیبر میں اللہ کے رسول نے یہ اعلان کر کے کہ میں یہ علم کل اس کو دوں گا جو قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ یہ دے کر بتا دیا کہ دیکھو اس نشان کی، اس علم مبارک کی پہچان یہ ہے کہ یہ کسی ایسے کے گھر میں ہو ہی نہیں سکتا کہ جو فراریوں میں سے ہو۔ اس لیے اتنے
اطمینان آ گیا کہ اب یہ کہیں پر بھی لے جائے، مجھے صرف وہاں تک پہنچنا ہے کہ جس گھر میں یہ علم لگا ہوگا، اور یہ نہیں بتانا کہ ہوں کون، صرف جا کے کہنا کہ سائی یا علی بدر، سائی میں بھی علی کا موالی ہوں، پھر مجھے اطمینان ہوگا کہ یہ کچھ بھی ہو جائے مجھے چھوڑ کے بھاگے گا نہیں۔ بس یہ پہچان ہے کسی کہ جس کو مرتضی عسکری صاحب اپنی کتاب میں نشاندہی کر رہے ہیں کہ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ہر عمل سے علی کے موالی ہونے کی پہچان کرواتا ہے۔ اور یہ اچھا میں نے اس کی تاریخ پڑھی ہے، سندھ سے کچھ لوگ گئے تھے کوفے میں مولا کائنات کے پاس، یہ شاید مولا ہی چاہتے ہیں کہ یہ ذکر ہو، کیونکہ ولایت کا نشان اس وقت کائنات میں سوائے علامہ عباس کے کچھ اور نہیں ہے۔ سندھ سے حضور کچھ لوگ گئے تھے مولا کائنات کے پاس، اور مولا کائنات کے پاس 3 دن، بعض جگہ 7 دن اور بعض جگہ 40 دن ملتا ہے قیام کیا تھا، اور معرف اہل بیت اللہ کی پہچان مولا کائنات نے ان کو کروائی تھی، تمام تعلیمات آل محمد ان کو دی تھی، اور چلتے ہوئے مولا کائنات نے انہیں ایک چھوٹا سا نشان دیا، چھوٹا سا نشان دیا تھا۔ تاریخ میں تاریخ شیعہ میں حیدر کرار کتاب کا نام ہے، اس میں سندھ کی تاریخ جا کے دیکھ لیجئے گا، وہاں سے پڑھ رہا ہوں میں۔ کہا کہ جو شخص بھی تھا اس نے کہا کہ مولا یہ کیا ہے؟ کہا ہم کہہ رہے ہیں لے جا، ہم کہہ رہے ہیں لے جا۔ اچھا مولا لے جاؤں گا۔ کہا مولا کہتے کہ دیکھ اس کو اپنے گھر کی جو بلند ترین مقام ہو نا وہاں پہ نصب کر دینا، وہاں پر نصب کر دینا۔ مجھے نہیں معلوم وہ 1400 سال پہلے کوفے میں بیٹھا ہوا علی آج 1400 سال کے بعد سندھ کو کس مقام پر دیکھ رہا تھا۔ تاکہ اس سندھ میں بھی ہماری پہچان، ہمارا یہ علم ہی بنے گا۔ علی کے موالین کو پہچاننا ہو تو سندھ جا کے دیکھ لینا کہاں کہاں علم لگا ہے۔ عزیزوں، گزشتہ روز کی گفتگو تک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کتنے معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ تفسیر کا نام ہے کشاف زمخشری۔ اب میں اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کروں گا، اور آج کی گفتگو اس شان نزول پر ہی ہوگی۔ زمخشری اہل سنت کا ایک بہت بڑا مفسر ہے، بابائے مفسر کہلاتا ہے اہل سنت کا۔ وہ اپنی تفسیر الکشاف میں جب اس آیت ولایت کے پاس پہنچا ہے تو بیان کرتا ہے کہ شان نزول کیا ہے اس آیت کا، توجہ سے سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت تھا اور تمام مسلمان، شہر تھا مدینہ، مسجد تھی نبوی، مسجد نبوی میں تمام مسلمان نافلہ نماز پڑھ رہے تھے۔ توجہ کیجئے گا، کوئی کہیں پر نافلہ پڑھ رہا تھا، الگ زمخشری نے الکشاف میں یہ لکھا ہے کہ لوگ نافلہ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی کہیں پڑھ رہا تھا، کوئی کہیں پڑھ رہا تھا۔ یعنی زمخشری یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ رسول کے دور میں نافلہ نماز مرادہ ہوتی تھی۔ رسول کے دور میں دین ہے اللہ کا، اب میں کیا کروں، اس کو کیسے بیان کروں، دین ہے اللہ کا، پہنچانے والے ہیں رسول۔ زمخشری شیعہ نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، وہ یہ لکھ رہا ہے کہ ظہر کی نافلہ ہر مسلمان الگ
پہنچانے والے تھے رسول. رسول کے بعد کون ایسا آیا کہ جو رسول سے بھی 2 قدم آگے تھا؟ رسول کہہ رہے ہیں نافلہ فرادہ پڑھو. تمہیں کس نے یہ حق دیا؟ بھئی میں نہیں کہہ رہا، زمخشری کہہ رہا ہے کہ سب نافلہ نماز میں مصروف تھے کہ اسی اثنا میں ایک سائل آیا، سائل مانگنے والا آیا اور اس نے صدا لگائی کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ کہ جو مجھے فقیر کی مدد کرے. زمخشری لکھتا ہے کہ تمام مسلمان نماز میں مشغول تھے، کسی نے اس کی صدا کو سنا نہیں، توجہ نہیں کی. پھر دوسری بار صدا دی، ہے کوئی اللہ کا بندہ، توجہ کریں انشاءاللہ، ہے کوئی اللہ کا بندہ کہ جو مجھے فقیر کی مدد کرے. زمخشری لکھتا ہے دوسری بار بھی کسی مسلمان نے کان نہیں دھرا، سائل صدا لگا رہا ہے. اب جو اس نے تیسری صدا لگائی، ابھی تک مسلمانوں سے مخاطب تھا، ابھی تک جو مسلمانوں سے مانگ رہا تھا، تیسری صدا لگاتا ہے کہ اے خدا، اے پالنے والے، تو گواہ رہنا، تیرے گھر میں آیا تھا، تیرے مسلمانوں سے مانگ رہا تھا، اب خالی ہاتھ جا رہا ہوں، لیکن ایک آخری صدا پھر لگاتا ہوں، ہے کوئی اللہ کا بندہ، ہے کوئی اللہ کا بندہ، ہے کوئی اللہ کا بندہ. اب جیسے ہی صدا لگائی کسی نے اپنا ہاتھ آگے کیا. اچھا اب زمخشری خود سوال کرتا ہے کہ بھئی کیا وجہ تھی کہ پہلی ہی صدا پر علی نے انگوٹھی نہیں دی؟ پہلی صدا پر علی دے دیتے انگوٹھی. کہا نہیں، وہ سائل مانگ رہا تھا ان مسلمانوں سے جو اس وقت مسجد میں تھے. جب سائل نے اللہ کو گواہ بنایا اور سوال کیا، آپ نے روایت سنی ہوگی کہ جب کوئی مانگنے والا مانگتا ہے تو اس کی صدا پہلے عرش پر جاتی ہے، پہلے عرش پر پہنچتی ہے. جب بھی کوئی اللہ سے مانگتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، قرآن کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب کوئی سوال کرنے والا مجھ سے سوال کرتا ہے تو اس کی صدا عرش تک پہنچتی ہے. رسول کی حدیث بھول گئے، الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے. آپ ہیں میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ توجہ کریں نا. رسول کی حدیث کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. تو جو امیر المومنین ہو وہ صلاۃ میں معراج پر ہوتا ہے. بس جیسے ہی سائل نے اللہ کو گواہ بنایا تو جو معراج پر تھا صدا کو وہاں جا کر سنا، فوراً ہاتھ آگے کر دیا. سائل نے انگوٹھی اتار لی اور اتارنے کے بعد سائل چلا گیا. اب سارے زمخشری لکھ رہی ہے، اب سارے مسلمان علی کا نافلہ نماز تھی، جب پڑھ کے سب فارغ ہو رہے تھے، سب مسلمان ایک مسلمان علی کا یہ کردار دیکھ رہا تھا. ہر شخص دیکھ رہا تھا، ہر شخص اس عمل کو دیکھ رہا تھا کہ بھائی رکوع میں علی نے انگوٹھی دے دی. دیکھو وہ مانگ رہا تھا، ہم تو نہیں دے سکے، ہم نے تو نہیں دی، علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی. اب سب ایک دوسرے سے، قصص الانبیاء میں بھی اس آیت کے ذیل میں یہ واقعہ موجود ہے. اب سب ایک دوسرے سے وہ اردو میں کہتے ہیں چیمے گوئیاں کر رہے ہیں. اچھا علی نے انگوٹھی دیے نا اور نماز میں آنے تو رسول کو آنے تو ہم بتائیں گے ضرور.
کہ علی نماز پڑھتے ہیں یا زکات دیتے ہیں؟ ہر آدمی ایک دوسرے سے سوال کر رہا تھا، ہر آدمی نا ایک دوسرے کو بتا رہا تھا کہ اچھا اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ سورۃ الانبیاء میں کہ جو نہیں بولنا چاہتے تھے وہ بھی بول رہے تھے کہ آنے دو رسول کو، آنے دو رسول کو. یعنی کیا مطلب کہ نافلہ نماز ہو رہی تھی، رسول نے مسجد میں نافلہ نہیں پڑھی، رسول اپنے گھر میں نافلہ پڑھ رہے تھے. اب کوئی ہم پر اشکال نہ کرے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے اسے لے لو. تو جو رسول گھر میں نافلہ پڑھ سکتا ہے تو چاہنے والا کیوں گھر میں نہیں پڑھ سکتا؟ اس کے لیے قید نہیں ہے کہ مسجد میں جائے. اچھا مفسر لکھتا ہے کہ رسول آئے مسجد میں اور آنے کے بعد سب سے پہلے یہ سوال کرتے کہ یہ بتاؤ کیا ابھی کسی نے زکات دی ہے؟ باضابطہ یہ لکھا ہے یہ بتاؤ کیا ابھی کسی نے کوئی زکات دی ہے؟ ہر مسلمان جتنے بھی تھے سب کہتے ہاں یا رسول اللہ، ہاں ہم نے دیکھا. ابھی علی رکوع میں تھے، رکوع میں ابھی انہوں نے ہاتھ بڑھایا، سائل انگوٹھی لے گیا. ایک پیچھے سے بولا یا رسول اللہ میں نے بھی دیکھا ہے. وہ ایک اور بولا ہاں رسول اللہ میں بھی گواہی دیتا ہوں. سب نے بولا. تاریخ میں ملتا ہے کہ سورۃ الانبیاء میں کہ سب نے بولا کہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے. پھر رسول دوسرا سوال کرتے کہ تم گواہی دیتے ہو، تم گواہی دیتے ہو کہ علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی سائل کو دے دی. اچھا سمجھ یہ رہے تھے کہ بھائی ہم رسول کو بتائیں گے تو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. رسول جو ہے وہ علی کو تنبیہ کریں گے، تو سمجھائیں گے کہ علی کیا طریقہ ہے بھائی، دوسرے دیکھ رہے ہیں. سب یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی طریقہ ہے آپ کو زکات دینے کی نماز سے بات ہے. اسی وجہ سے ہر شخص بولا. اور جب رسول نے پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو، سب نے کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ رسول گواہی کیوں دلوا رہے ہیں، رسول گواہی کیوں دلوا رہے ہیں. دیکھیے رسول نے علی کے لیے 2 مقام پر گواہی دی ہے، 2 مقام پر. یہ ایک پہلی اس وقت کہ جب آئے ولایت نازل ہوئی، دوسری اس وقت جب آئے غدیر نازل ہوئی. اچھا اس وقت بھی سب نے گواہی دی تھی کہ ہاں ہم جانتے ہیں. یہاں پر بھی سب گواہی دے رہے. اب جیسے ہی سب کی گواہی لے لی، اب رسول کہتے ہیں کہ دیکھو تم سب گواہی دیتے ہو. ابھی جبرائیل آئے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے یا میں ہوں یا جو حالت رکوع میں زکات دے رہا ہے. اب سب پریشان ہو گئے یہ کیا ہو گیا. ہم سوچے کچھ. اچھا ہمیشہ میں نے جو واقعات پڑھے اکثر یہی ہوا کہ سوچ کے کچھ بیٹھے تھے، ہو گیا کچھ. وہاں پر لوگ باضابطہ کہتے ہیں اب یہ کیا ہو گیا، یہ تو میں نے بات کی نا اس کے بھی دلیل بتاؤ، یہ کیا ہو گیا. ہم تو سوچ کے بیٹھے تھے کہ رسول تنبیہ کریں گے. یہاں تو علی نے جو کردار ادا کیا، ہم سوچ رہے تھے کہ رسول تنبیہ کریں گے. اللہ نے ہنر کر دیا. ہم سوچ رہے تھے رسول ڈانٹیں گے. اللہ نے تو علی کو ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا. عجیب ہے، یہ بہت عجیب ہے کہ سوچتے کچھ تھے ہوتا کچھ تھا. آئے برات نازل ہوئی، 10 آیتیں سورہ برات کی 10 آیتیں نازل ہوئی. کہا اچھا شکر ہے خدا کا، کسی لائق کو سمجھا رسول نے، کسی لائق سمجھا. فوراً کی اچھا رسول خدا میں جاتا ہوں تبلیغ کرتا ہوں. فوراً جبرائیل آئے
اچھا اللہ بھی جو ہے نا رسول کو کہتا ہے پہلے ان کو آزماؤ. تو فوراً جبرائیل نازل ہوئے ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تبلیغ کا کام، یہ دین پہنچانے کا کام یا تو آپ کرے یا وہ کرے جو آپ جیسا ہو، آپ جیسا ہو. رسول خدا نے کہا علی جائیے، بہت تیزی سے بھاگا ہے. اس کو جا کر روکے، کہا کہ فوراً گئے، کہا کہ رسول نے کہا ہے کہ یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ مجھے دے دیں. واپس پلٹ گیا، یا رسول اللہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ابھی اردو میں اپنے الفاظ بیان کر رہا ہوں. یا رسول اللہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، آپ نے ابھی تو مجھے بھیجا تھا، ابھی تو مجھے بھیجا تھا، پھر واپس کیوں بلا لیا؟ کہا ہم نے نہیں بلایا، ہم تو رحمت للعالمین ہیں، ہماری رحمت تو سب کے لیے ہے، ہم نے نہیں بلایا. وہ جو خالق ہے، وہ جو مالک ہے، اس نے بلایا ہے اور یہ کہہ کے بلایا ہے کہ اے رسول خدا، اے حبیب خدا، یا خود جائیے یا اس کو بھیجیے کہ جو آپ جیسا ہو. اب تم تو ہمارے جیسے بن نہیں سکے، تو ہم نے اس لیے اس کو بھیجا کہ جو ہمارے جیسا ہے. اچھا یہاں پر دو چیزیں میں جو زمخشری نے اس کو بیان کیا ہے، دو سوال. پہلا یہ کہ تمام مفسرین چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، سب نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو. مستدرک الحاکم نے، ہمیں تو بیان نہیں کرنا چاہ رہا لیکن صرف تنوع کے لیے بیان کر رہا ہوں، مستدرک الحاکم میں ایک جگہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس نے 10 دن تک اسی مقام پر کھڑے ہو کر تمام نافلہ پڑھی، اسی جگہ پر کھڑے ہو کے روزانہ آ کر نماز پڑھتا تھا اور پوری انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن کر آتا تھا اور ہر رکوع میں یہ سوچتا تھا کہ اب آئے عبداللہ، اب آ جائے. یقین مانیے میرے پاس اسے ایڈریس موجود ہے، کسی کو اگر چاہیے ہو تو میں دے سکتا. ہر انگلی میں انگوٹھی پہن کر آتے تھے اور 10 دن تک. پہلے دن ہے کہ نہیں آج کو علی کو ولی بنایا ہے، شاید ہمارے لیے بھی کوئی آیت نازل ہوتا ہے. 10 دن تک، لیکن 10ویں دن بھی وہی عمل انجام دیا. نہ تو کوئی آیت آئی، نہ کوئی سائل آیا. اچھا مجھے بتائیے کیا مدینے میں سائل نہیں تھے؟ مدینے میں سائل تھے نا. اچھا ہمارے یہاں بھی ایک سلسلہ ہے، پہلے سے کسی کو تیار کر لیں کہ بھئی وہ میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ہوتا ہے کہ بھئی میں جب ویڈیو بنا رہا ہوں نا تو تم لوگ بیچ میں ایسے آ جانا، یہ کر لینا، ایسے سے کر لینا، ہماری ویڈیو بن جائے گی. ہو سکتا ہے نا بھائی؟ تو کیا مدینے میں سائل ختم ہو گئے تھے؟ مدینے میں مانگنے والے ختم ہو گئے تھے؟ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جو کردار کے اعتبار سے فکر شیطانی رکھتے ہیں وہ تو بہت سارے شیطانی کام کر سکتے تھے، تو کیوں ذہن میں نہیں آیا کہ بھائی کسی کو بھی تیار کر لو، وہ بھی مانگے گا، ہم ہاتھ آگے کر دیں گے، انگوٹھی لے جائے گا؟ نہیں، اس لیے کہ جانتے تھے اللہ کا ارادہ اس کی ذات سے ہے، اس کو ولی بنانا ہے. مدینے کا سائل نہیں آئے گا، سائل بھی اللہ کو بھیجے گا. ہم جتنے بھی سائل جمع کر لے انگوٹھیاں تو جاتی رہیں گی، آیت نازل نہیں ہوگی. اس لیے زمخشری کہتا ہے کہ تمام مفسرین نے لکھا کہ علی کے لیے آیت نازل ہوئی. پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے علی کا نام کیوں آیت میں نہیں لیا. صفات بیان کی، وہ جو نماز قائم کرتا ہے، نماز
نماز قائم کرتا ہے، حالت رکوع میں ہوتا ہے اور زکات اور وہ بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا، تو وہ مومنین کے جو حالت رکوع میں ہوتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں ہوتے ہیں اور زکات دیتے ہیں۔ جب تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی تو اللہ نام کیوں نہیں لے لیتا؟ اللہ بھائی نام لے لیتا، اچھا اللہ کو کسی چیز کا خوف ہے؟ وہ تو خالق ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے کر دے، پھر نام کیوں نہیں لیتا؟ یقین مانیے اگر مولا کائنات کی یہ روایت نہیں ہوتی تو میں بھی سمجھ نہیں پاتا۔ کسی نے آ کر توجہ سنیے گا، یہ روایت رسول کافی کی روایت ہے، کسی نے آ کر مولا کائنات سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین، میرا ایک دشمن ہے، میرا ایک دشمن ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ مجھ سے خوف زدہ رہے، اپنے الفاظ بیان کروں، یا میرے سایہ رہے، میرے سلطے میں رہے، میں اس سے ہمیشہ اوپر رہوں، میں مقابلے میں اس سے ہمیشہ کامیاب رہوں۔ یا علی کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرا دشمن ہمیشہ مجھ سے ہارتا رہے، اس کے دل میں ہمیشہ یہ حسد رہے۔ یا علی مجھے کچھ بتائیے۔ مولا کائنات کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا کائنات کہتے ہیں کہ دیکھ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دشمن ہمیشہ ابتر رہے، توجہ کریں نا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دشمن ابتر رہے تو اپنے آپ کو صفات کے اس کمال پر پہنچا دے، اس کمال پر۔ اچھا مولا نے یہ نہیں کہا کہ تلوار اٹھا کر اڑا دے، نہیں، تلوار سے ظاہری گردن ہوتی ہے، کردار نہیں ہوتا۔ کہا یہ نہیں کہا کہ جا کے اس کو مار دے، یہ نہیں کہا اس کا گھر جلا دے، یہ نہیں کہا اس کا مال لوٹ لے، نہیں، کہ مولا کہتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ ہمیشہ تیرا دشمن تجھ سے ابتر رہے تو اپنے آپ کو صفات کے کمال پر پہنچا دے، تو کمال پر پہنچتا رہے گا، تیرا دشمن ہمیشہ زیر ہوتا رہے گا۔ مولا فرماتے ہیں بس اسی بنا پر اب زمخشری کو جواب دوں کہ دیکھو قرآن کی ہر آیت علی کی شان کو بیان کرے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے علی کا نام آئے ولایت میں نہیں دیا، صرف صفت کو بیان کیا۔ اسی لیے کہ قیامت تک آنے والا کوئی شخص یہ دعویٰ نہ کرے کہ اے پالنے والے ساحل بھی تیرا تھا، ساحل بھی تیرا تھا، گھر بھی تیرا ہے، علاقہ بھی تیرا ہے۔ اپنے گھر میں تو ہر شخص، ہم کہتے نہیں ہیں اردو میں بھی کہ اپنے گھر میں تو ہر شخص شیر ہوتا ہے، اگر واقعی جرت ہے تو آگے میدان میں رہ، تو کوئی شخص بھی قیامت تک آنے والا کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ اے پالنے والے ساحل بھی تیرا تھا، آیت بھی تیری ہے، تو ہمیں موقع تو دیتا، تو ہمارے کو آزماتا۔ تو اللہ نے نظام ایسا رکھا کہ علی کا نام نہیں لیا، علی کی صفت بیان کر دی، علی کی صفت بیان کر دی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم علی جیسے بن جاؤ گے تو اس صفت کو اختیار کر کے دیکھو، قیامت تک کسی میں صلاحیت نہیں ہے کہ علی جیسا بن کے دکھائے۔ اسی لیے اللہ نے علی کا نام نہیں لیا، صرف صفات بیان کی ہے، صرف صفات، اور انہی صفات کے لیے آج نظام دیکھیے خدا کا، آج بھی انسان کسی کا ہاتھ روکا ہے اللہ نے، بھائی کسی کو جگہ یا اللہ نے مقید کیا نہیں، صفات بیان کر دی کہ اپنی زندگی کا پورا زور لگا لو
لیکن علی نے جس درجہ کمال پر پہنچ کر اللہ کی اطاعت کی ہے، نہ تم وہ عمل، وہ درجہ کمال سوچ سکتے ہو نہ پہنچ سکتے ہو. بس تمہارا کام یہ ہونا چاہیے، جب آئے ولایت میں ہم نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا ولی علی ہے، تمہارا ولی وہ ہے. اب میں علی کا لفظ استعمال نہیں کرتا، جیسے اللہ نے دیے ایسے لینا. تمہارا ولی وہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. تو اے مسلمان 1400 سال کے بعد اب پوری تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھ لو، اگر تم نے سچے ہو کر قرآن کو لیا ہے تو اس آئے مبارکہ میں سوائے علی کے کوئی اور شخص آ ہی نہیں سکتا. نظام بڑا عجیب ہے پروردگار کا کہ علی نے سائل کو انگوٹھی دی. انشاءاللہ کل یہیں سے بیان کروں گا کہ وہ کوئی علی دے رہا ہے، اور کس کے بدلے میں دے رہا ہے؟ ولایت کے بدلے میں. بھائی اللہ معاملہ کر رہے ہیں نا، وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. لوگوں میں سے کوئی ایک ہے کہ جو اپنے نفس کو اللہ کو بیچتا ہے اس کی مرضی حاصل کرنے کے لیے. تو ہر مقام پر اللہ نے تو علی سے خرید و فروخت کی ہے. کل بیان کروں گا کہ جو علی نے دیا، جب اللہ ولایت دے گا تو علی بھی کوئی معمولی شے نہیں دے گا. انشاءاللہ کل اس کو بیان کروں گا کہ جو انگوٹھی علی نے سائل کو دی وہ کوئی معمولی انگوٹھی نہیں تھی. اگر اللہ سے اشارہ کر رہا ہوں، اگر اللہ کائنات کی ولایت علی کو دے رہا ہے تو علی بھی زکوٰۃ میں معمولی چیز نہیں دے گا. یہ یاد رکھیے گا کہ علی بھی معمولی چیز نہیں دے گا. ہاں دی کیا میں اس کو کل بیان کروں گا، لیکن آج اسی مقام پہ روک رہا ہوں کہ علی نے اس درجہ کمال پر پہنچ کر حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے کہ جس کے بعد اللہ نے کائنات کی ولایت علی کو دی. اور یہ ایسی ولایت ہے کہ جسے پروردگار عالم نے ہر جگہ نہیں رکھا. تو ہمارے استاد بیان کر رہے تھے نا کہ ہر مظروف کے لیے ایک ظرف ضروری ہے. ہر مظروف کے لیے ایک ظرف ضروری ہے، اور مظروف کی حیثیت کے اعتبار سے ظرف ہوتا ہے. یہ منبر رسول ہے، یہ ہے ظرف. تو اس کے لیے ایسا آنا چاہیے کہ جو اس پر بیٹھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اس لیے امام سجاد نے یزید کے دربار میں جب کہا تھا کہ تو مجھے اجازت دینا ہے کہ میں بھی لکڑی کے ٹکڑوں پہ جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ امام بتانا چاہ رہے کہ دیکھو اس ظرف پر جو منبر رسول ہے وہی مظروف آئے گا کہ جو اس پہ صلاحیت رکھتا ہے بیٹھنے کی. اگر ہر کسی اہل غیر کو بیٹھا دو گے تو یہ منبر رسول نہیں ہوگا، لکڑی کا ٹکڑا ہوگا. عزیزوں، اللہ نے علی کی ولایت کے لیے جو ظرف رکھا ہے نا، کوئی معمولی ظرف نہیں. علی کی ولایت کا ظرف ہے مومن کا دل. علی کی ولایت کو اللہ نے مومن کے دل میں رکھا ہے، اور اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ مومن مکے کا ہو، مدینے کا ہو، کربلا کا ہو، نجف کا ہو، شام کا ہو یا خیرپور کا ہو. یہاں پر بھی علی کے چاہنے والے ہیں، ان کے قلوب میں ولایت علی کو خدا نے رکھا ہے.
اور اسی طرح کا کربلا میں ایک علی کا چاہنے والا ملتا ہے کہ جو سیاہ فام سوڈانی افریقی تھا، سودان کا۔ یقین کریں گے بہرحال ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہم ان اصحاب مولانا امام حسین کا ذکر نہیں کرتے کہ جنہوں نے اس درجہ کمال پر پہنچ کر حسین پر اپنی جان فدا کی ہے کہ جن کے لیے مولا حسین نے خود دعا کی۔ یعنی اگر حسین کسی کے لیے دعا کریں تو ممکن ہے کہ دعا پوری نہ ہو۔ بنی اسد والے کہتے ہیں کہ جب تمام شہداء کے لاشوں کو دفنا دیا گیا تو ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، 10 دن کے بعد بھی ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں سے ہمیں صندل و عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ عجیب ہے، آج اس حسین کے چاہنے والے کا ذکر کروں گا کہ جس کے لیے حسین نے دعا کی تھی، اللہم بیض وجہہ طیب ریحہ وحشرہ مال ابرار۔ اے پالنے والے جون کے چہرے کو بیض کر دے۔ جب تمام اصحاب حسین جانے لگے نا تو ایک مرتبہ یہ غلام جون آیا ہے کہ مولا مجھے بھی اجازت دے۔ کہتے ہیں کہ جون تم تو اچھے وقتوں میں ہمارے ساتھ تھے، آج ہم اپنی بیعت تم پہ سے اٹھاتے ہیں، جون جہاں دل چاہے وہاں چلے جاؤ۔ دیکھیں حسین کو ظاہری شکل و صورت نہیں چاہیے، دل کی پاکیزگی چاہیے۔ جون نے رونا شروع کیا، مولا میں بس قبیلے سے ہوں نا، مولا میرا چہرہ سیاہ ہے، مولا میرے سے بدبو آتی ہے، اس لیے شاید آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتے۔ عزاداروں مقاتل کے جملے ملتے ہیں، ایک مرتبہ حسین نے جو جون پیروں پہ گر گیا تھا، جون کو اٹھایا، گلے سے لگایا، نہیں جون ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہاں ہم تمہیں بھی اجازت دیں گے میں تم بھی رن میں جاؤ۔ وہ دیکھو میرے نانا تمہارے لیے حوض کوثر پہ کھڑے ہیں۔ اب یہ کالا غلام سیاہ غلام خوش ہو گیا، مولا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک مرتبہ مقاتل میں جملے ملتے ہیں، بہت کم لوگ تھے کہ جنہیں حسین نے خود گھوڑے پہ سوار کیا تھا۔ کہتے ہیں جون ہم تمہیں خود گھوڑے پر سوار کریں گے۔ عزاداروں ایک مرتبہ جون چلے ہیں، اپنے مولا کی نصرت میں جنگ کی ہے، ایسی جنگ کی ہے کہ ہر مقام پر رجس پڑھتے ہیں، دیکھو پہچانو میں سیاہ غلام ہوں، اپنے مولا پر قربان ہونے آیا ہوں۔ عزاداروں میں 25 دشمنوں کو فاصلے جہنم کرنے کے بعد ایک مرتبہ جون زین سے زہینین پر آئے اور کہتے مولا ارے میرا آخری سلام قبول کریں۔ ایک مرتبہ حسین ارے اٹھ کر خود گئے، جون کا سر ارے اپنے دانوں پر رکھا اور یہ دعا کی، اے پالنے والے ارے جون کے چہرہ کا رنگ تبدیل کر دے، اے پالنے والے انہیں ہمارے ساتھ محشور کر دے، اے پالنے والے ارے اس کے اندر میں خوب پیدا کر دے۔ عزاداروں مجھے نہیں معلوم لیکن حسین نے کیسی دعا کی کہ جون کی خوشبو تمام بنی اسد والے کئی مقام تک سن